اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو اربوں ملیں گے۔ سورہ کوثر کا صرف 15 منٹ کا عمل، اگلے دن ہی معجزہ دیکھنا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو خلوص دل سے کرنے سے انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور رحمت و شفقت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو دل کی مراد حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام میں اور کلام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ اللہ کے نام کا اور اللہ کے پاک کلام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے دور فرمائیں گے اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکات، رحمتیں اور فضیلتیں ہیں کہ آپ دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جنہیں رزق کا مسئلہ ہے یا دولت کا مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں، چاہے آپ نوکری کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، چاہے آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ تمام بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ، کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ یہ عمل کس دن کرنا ہے، کس وقت یعنی کس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور کتنے دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، جو کہ پیسوں کو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جلدی سے وافر رزق اور دولت آ جائے، وہ بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور اگلے دن اگر ان کے مقدر میں یا ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی کہ وہ یقین نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت و شفقت فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سب حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کئی سال سے بے روزگار ہے، جو کئی سال سے گھر پر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر صرف سوچ ہی رہا ہے کہ اب میرا اور میری فیملی کا کیا ہوگا، اگر وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص نتیجہ نہیں ملتا، یا مختلف جگہوں پر جاتا ہے لیکن کہیں پر بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملتی، یا وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے اور سب جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کے لیے آج سورہ کوثر کا نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام الکوثر، خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ میں جامع ترین سورہ ہے۔ اس سورۃ المبارکہ میں رسول رحمت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا
قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان بھی ہے۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ تمام لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کیا کریں۔ آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھا کریں، پھر اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے اور آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا، جب دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ کی آج غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، کسی کا بھی غربت و افلاس پہ مذاق مت اڑائیں۔ اسلام میں یہ چیزیں سختی سے منع ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ لوگ جو یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ عمل کر لیں۔ جب دیکھیں کہ کچھ وقت کے لیے آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً یہ وظیفہ شروع کر لینا۔ جب آپ لوگوں کو لگے کہ اس وقت کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن واضح رہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا کہ جہاں پر آپ کو شک ہو کہ شاید کسی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پہلے اس جگہ کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیں۔ وہ جگہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے جہاں آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں جائے نماز لازمی ہوگی، آپ وہ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں کام پر ہیں تو اسی میز وغیرہ پر بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، پھر اسی دانے پر مکمل سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر تسبیح کے دوسرے دانے پر بھی آپ نے پہلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اور اسی دانے پر سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ آپ نے یہ نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اگر ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر ہی گنتی کریں، اگر پھر بھی ہاتھوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح بھی استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں
پر شمار کرنا زیادہ بہتر رہے گا، اور اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درمندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجات کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں کہ آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہی ہوگے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق ہی کمائیں، پھر اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی حلال کھلائیں۔ اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت و شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔